السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اماں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اماں بچوں کا الفضل آ گیا ہے، چلے ابا مجھے بچوں کے الفضل کا پہلا صفحہ پڑھ کر سنا دے پلیز۔ جی چلیں ٹھیک ہے، پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ 30 نومبر کو کیا ہوتا ہے؟ جی مجھے پتہ ہے، 30 نومبر کو ورلڈ پیٹس ڈے ہوتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک، تو آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ ابھی پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کون سا پیٹ پسند ہے؟ اماں مجھے تو بلی پسند ہے، آپ کو کون سا پسند ہے؟ مجھے بھی بلی پسند ہے۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ آج کے شمارے میں بچوں کے لیے ہے گلدستہ معلومات میں پڑھیں دلچسپ حکایت اور معلومات۔ دادی جان کا آنگن میں سنیں کہانی صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کی۔ ذہنی آزمائش میں بوجھو تو جانیں، راستہ تلاش کریں اور اردو سوال۔ اس کے علاوہ نظم، لطائف، یاد کرنے کی باتیں اور بہت کچھ۔ تو سب سے پہلے آتا ہے المیہ کا خط، جو کہ قرآن کریم ہے، اور ہم اس کو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک لبینہ، چلیں شروع کرتے ہیں۔ اللہ میاں کا خط۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون۔ ترجمہ ہے اس کا، اور زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا جاندار نہیں اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے 2 پروں پر اڑتا ہے، مگر یہ تمہاری ہی طرح کی امتیں ہیں۔ ہم نے کتاب میں کوئی چیز بھی نظر انداز نہیں کی، آخر وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جاندار اور پرندے بھی تمہاری طرح امتیں ہیں۔ امت کیا ہوتا ہے؟ امت کہتے ہیں نیشن کو، فالوورز کو۔ ہم نے ٹی وی اور انٹرنیٹ پہ بھی دیکھا ہے کہ پرندے اور جانور ایک فیملی اور غول بنا کے رہتے ہیں اور اڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جانداروں کو بھی امت یعنی گروہ کی طرح کا طریق بتایا ہوا ہے، اور ان کے اپنے قوانین ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں لکھ دی ہیں، یعنی ہر ایک کے لیے اصول بیان کر دیے ہیں اور کچھ بھی نہیں چھوڑا، یعنی قرآن کریم میں سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ سمجھ آئی آپ کو لبینہ؟ جی میری ٹیچر نے بھی بتایا تھا کہ پرندے اور بھی جانور ہوتے ہیں جو ایک گروپ بناتے ہیں، پھر اس کے اندر ہی کھانا لیتے ہیں، اور ان کو اچھا نہیں لگتا کہ کوئی ان کے ٹیریٹوری میں آئے۔ جی وہ اس علاقے میں اپنے کسی کو بھی برداشت نہیں کرتے۔ جزاک اللہ لبینہ۔ اس کے بعد ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے پیارے نبی کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی بالکل، یعنی اس شمارے کی حدیث۔ چلے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پودا لگانے کا ثواب۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت کا پودا لگائے یا کھیتی میں بیج بوئے، پھر اس میں سے پرند یا انسان یا جانور جو بھی کھاتے ہیں وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ تو اب اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پودا لگانا ایک صدقہ جاریہ ہے، پودا لگانے کا بھی ثواب ہے، اور جو بھی انسان، پرندے، جانور یا کیڑے اس سے کھاتے ہیں تو اس کا بھی ہمیں ثواب ملتا ہے۔
سمجھ آئی آپ کو لبینہ؟ جی لیکن اماں کیا انسانوں کے لیے بھی صدقہ ہوئے گا؟ اور اس لیے کہ ہم ہر کسی کو تو نہیں صدقہ دیتے. جی بیٹے، یہاں صدقے سے مراد نیکی ہے اور ثواب ہے، یعنی پودا لگانا ایک نیکی ہے اور نیکی کا ثواب ملتا ہے. جزاک اللہ اماں. اس کے بعد ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے کلام امام علیہ الصلاۃ والسلام، اور ہمارے امام ہیں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام، اور آپ مسیح موعود بھی ہیں اور مہدی موعود بھی. جی بالکل، جزاک اللہ. چلیں پھر اب ہم پڑھتے ہیں کلام امام علیہ الصلاۃ والسلام. خدا کی مخلوق اس کی ہستی کی دلیل ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اب دیکھو کہ عقلی طور پر قرآن شریف نے خدا کی ہستی پر کیا کیا عمدہ اور بے مثل دلائل دیے ہیں. جیسا کہ ایک جگہ فرماتا ہے ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، یعنی خدا وہ ہے کہ جس نے ہر ایک شے کے مناسب حال اس کو پیدائش بخشی، پھر اس شے کو اپنے کمالات مطلوبہ حاصل کرنے کے لیے راہ دکھلا دی. اب اگر اس آیت کے مفہوم پر نظر رکھ کر انسان سے لے کر تمام بحری اور بری جانوروں اور پرندوں کی بناوٹ تک دیکھا جائے تو خدا کی قدرت یاد آتی ہے کہ ہر ایک چیز کی بناوٹ اس کے مناسب حال معلوم ہوتی ہے. پڑھنے والے خود سوچ لیں کیونکہ یہ مضمون بہت وسیع ہے. چلیں سب سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں. ہستی کا مطلب ہوتا ہے ذات، بحری سمندری پانی والے، بری کا مطلب ہوتا ہے زمین والے، بناوٹ یعنی ساخت یا بذاقتہ، مناسب حال جو حالت کے مطابق ہو حسب حال. یہاں بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان فرمایا ہے کہ کس طرح ہر انسان، جانور، پرندے کو اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق استعداد دی ہے، یعنی پرندوں کو اڑنے کے لیے پر دیے ہیں اور ہر ماحول کے مطابق مختلف جانور بنائے ہیں. اور یہ وہی بات ہے جو ابھی ہم نے اللہ میاں کے خط میں پڑھی ہے. سمجھ آئی آپ کو لبینہ؟ جی جزاک اللہ. اس کے بعد ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے پیارے حضور اید اللہ تعالیٰ کی پیاری باتیں، اور ہمارے پیارے حضور کا نام ہے حضرت مرزا مسرور احمد صاحب اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز. جی شاباش. چلے پھر پڑھتے ہیں پیارے حضور اید اللہ تعالیٰ کی پیاری باتیں. جانوروں پر بھی رحم کا سلوک فرمانے کی تلقین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا ذکر فرماتے ہوئے حضور انور اید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب دیکھیں جانوروں سے کس طرح کے سلوک کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرماتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو رحم کرے خواہ کسی ذبح کیے جانے والے جانور پر ہی ہو، اللہ قیامت کے دن اس کے ساتھ رحم کا سلوک فرمائے گا. جانور کو ذبح کرتے وقت بھی رحم کا تقاضا ہے کہ تیز چھری ہو، تکلیف نہ ہو اور جلدی سے پھیری جائے. پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ معاویہ بن قرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، میں بھیڑ کو جب ذبح کرتا ہوں تو میں اس پر رحم کرتا ہوں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو نے اس پر رحم کیا تو اللہ بھی تم سے رحم کا سلوک کرے گا. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ کہی. جانوروں کے ساتھ رحم کے سلوک کی کتنی اہمیت ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سفر میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو ایک شخص نے ایک پرندے کے گھونسلے سے انڈے اٹھا لیے. تو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کر اس پرندے نے پھڑپھڑانا شروع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہم سے پوچھا کہ کس نے اس پرندے کے انڈے اٹھا لیے ہیں، انڈے اٹھا کے تکلیف دی ہے؟ تو ایک شخص نے کہا ہاں یا رسول اللہ، میں ہوں جس نے اس کا انڈا اٹھایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پرندے کے ساتھ رحم کا سلوک کرتے ہوئے اس انڈے کو واپس رکھ دو. پھر اسی طرح ایک اونٹنی کا قصہ آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھوں میں ایسی چیز دیکھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر ضرورت سے زائد بوجھ لادا جاتا ہے.
اس پر اس کے مالک کو منع کیا۔ تو جانوروں پر بھی رحم کا سلوک فرمانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ اللہ تعالیٰ پھر اس وجہ سے تم سے رحم کا سلوک فرمائے گا۔ ربینہ، آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ آج بھی کئی ممالک ہیں جہاں ابھی بھی جانوروں کے ذریعے سے سامان منتقل کیا جاتا ہے، جیسے گدھا، اونٹ، بیل، گائے وغیرہ۔ آپ نے دیکھا کہیں پر؟ ہاں جی، میں پاکستان میں دیکھا تھا۔ جی، پاکستان میں، انڈیا میں، افریقہ میں، کافی ممالک میں اس طرح سے ابھی بھی جانوروں کے ذریعے سامان منتقل کیا جاتا ہے۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضور کے اس اقتباس کو سننے کے بعد کہ ہمیں جانوروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ رحم کا سلوک کرنا چاہیے۔ جی بالکل، شاباش۔ اور یہ بھی بتائیں کہ جانوروں پر بوجھ کے متعلق کیا فرمایا گیا ہے؟ جانوروں پر ان کی طاقت سے زیادہ سامان نہیں رکھنا چاہیے۔ جی بالکل، جزاک اللہ۔ اب آپ مجھے بتائیں گے کہ اس کے بعد اگلا سیگمنٹ کیا ہے؟ بچوں کی نظم۔ جی، بچوں کی نظم، اور آج حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منظوم کلام آیا ہے، چلیں پڑھتے ہیں۔ یہ میرا خدا ہے، یہ میرا خدا ہے، میری رات دن بس یہی ایک صدا ہے کہ اس عالم کون کا ایک خدا ہے، اسی نے ہے پیدا کیا اس جہاں کو، ستاروں کو، سورج کو اور آسماں کو، سمندر کی مچھلی، ہوا کے پرندے، گھریلو چرندے، بنوں کے درندے، سبھی کو وہی رزق پہنچا رہا ہے، ہر ایک اپنے مطلب کی شے کھا رہا ہے، ہر ایک شے کو روزی وہ دیتا ہے ہر دم، خزانے کبھی اس کے ہوتے نہیں کم، وہ زندہ ہے اور زندگی بخشتا ہے، وہ قائم ہے ہر ایک کا آسرا ہے، کوئی شے نظر سے نہیں اس کے مخفی، بڑی سے بڑی ہو کہ چھوٹی سے چھوٹی، یہی رات دن اب تو میری صدا ہے، یہ میرا خدا ہے، یہ میرا خدا ہے۔ اب اس پیاری سی نظم میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے اس میں اللہ تعالیٰ سب کو رزق دیتا ہے، چاہے انسان ہو، سمندر کی مچھلی ہو، یا گھروں میں پالنے والے جانور ہوں، یا جنگل کے جانور ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے خزانے کبھی بھی کم نہیں ہوتے۔ جزاک اللہ اماں۔ جزاک اللہ بچوں۔ تو یہ تھا بچوں کے الفاظ کا پہلا صفحہ۔